بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلی مجلس کے اندر آپ کو بتایا تھا رمضان کے متعلق، تراویح کے متعلق، اسی طرح تراویح کی دعا کے متعلق۔ آج کی مجلس کے اندر ہم روزہ کس پر فرض ہے، روزہ کن حالت میں نہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح روزہ نہ رکھنا مباح کس کے لیے ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے۔ جواب یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان بالغ، عاقل، عقل مند، مرد ہو یا عورت ہو، غیر معذور شخص پر روزہ فرض ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی مجنون ہو، پاگل ہو، غیر عاقل ہو، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی معذور ہو تو شریعت اسے رخصت دیتی ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ خیر، تو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غیر معذور ہو، اس پر روزہ فرض ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کن حالتوں میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، یعنی یہ حالت ایسی ہے کہ اس کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو جواب یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ ہر مہینے عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ نفاس کس کو کہا جاتا ہے؟ بچے کی ولادت اور پیدائش کے بعد جو خون 40 دن یا کم و بیش جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو اس حالت کے اندر بھی روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس کی قضا بعد میں کرے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنا یہ مباح ہے۔ تو مریض آدمی پر، اس پر روزہ نہ رکھنا یہ مباح ہے۔ نمبر 2 مسافر پر، یعنی اگر یہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ مسافر آدمی پر روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں درست ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت پر، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہے۔ بعد میں قضا لازم وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ابھی شریعت نے جو اس کو روزہ نہ رکھنے کی جو رخصت دی ہے اس کی بات چل رہی ہے۔ ایک مریض، دوسرا مسافر، تیسرا حاملہ عورت۔ چوتھے نمبر پر دودھ پلانے والی دایا۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ دودھ پلاتے وقت اگر روزہ رکھ لیا اور بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ مباح ہے۔ اسی طرح تیماردار، جو آدمی تیمارداری کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے مریض کی، کہ اگر اس کی دیکھ بھال میں کمی ہو گئی تو مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی ابھی روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ اسی طرح نہایت کمزور آدمی ہو، جس کو بہت ساری کمزوری ہو، اس آدمی کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا مباح ہے۔ بعد میں اللہ جل شانہ اس کو قوت طاقت دے دے تو روزہ رکھ لے۔ اسی طرح بھوک اور پیاس سے مجبور آدمی ہو تو اس آدمی کے لیے بھی، جیسے کسی نے روزہ رکھا لیکن بھوک اور پیاس سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے شدت اتنی بڑھ گئی، اب یہ آدمی مجبور ہو گیا ہے شریعت کی نظر میں، تو اس آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا یہ مباح ہے۔ اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کفر سے اور طاغوتی قوتوں سے لڑنے والا، کہ اگر روزہ رکھے گا تو جہاد کے اندر نقصان اور کمی واقع ہوگی، تو ایسے مجاہد کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا یہ مباح ہے۔ اسی طرح جنون اور بے ہوشی کسی آدمی پر طاری ہو، مرغی کی بیماری طاری ہوتی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے بھی عذر کی بنیاد پر روزہ نہ رکھنا یہ مباح ہے۔ اسی طرح جب ان کا روزہ زائل ہو جائے تو روزے کی قضا لازم ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ عطا کر دے۔ اب یہ فدیہ کیا ہے؟
اس کو دوسری مجلس کے اندر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ فدیہ دراصل کہتے ہیں صدقہ فطر کی مقدار کو غریبوں کے اندر تقسیم کرنا جو مستحق ہو۔ اب یہ صدقہ فطر کیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا۔ تو ابھی جو بتایا گیا ہے اس کے اندر اگر بعد میں یہ تمام حضرات جن کے لیے روزہ نہ رکھنا مباح ہے، اگر ان آدمیوں کو طاقت، صحت، قوت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں روزہ کی قضا کریں گے۔ قضا کا مطلب ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزے کو ادا کرنا، دوہرانا، لوٹانا۔ اور روزے کے اندر اور بھی کچھ قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں روزے کی سمجھ عطا فرمائے اور روزے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔